السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ونس اگین ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ تو کیسی ہے جی میری یوٹیوب کی چھوٹی سی فیملی؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ اینڈ گریٹ۔ اور جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ اور آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ واقعہ جو ہے یہ چند سال پہلے کا ہے۔ ہم لوگوں نے اسی کالونی میں بہت پیارا سا گھر بنایا تھا اور بہت خوشی خوشی اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے، اور میں نے گھر کے اندر سیلون بھی بنایا جو کہ بہت کم ٹائم میں، بہت کم دنوں میں بہت ہی اچھا چلنے بھی لگا، اور ہم لوگ بہت خوش رہ رہے تھے اس گھر میں۔ مگر اچانک سے کچھ ایسا ہوا جو ہم لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے اچھے سے رشتہ دار، ایسے خاص جن سے آپ لوگوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، ان سے آپ لوگوں کی خوشی جو ہے ہضم نہیں ہوتی۔ بظاہر تو وہ ایسے بیہیو کرے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی میں بہت زیادہ خوش ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہماری خوشی سے کتنا خوش ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس وقت اس کالونی میں گھر کم تھے اور خالی پلاٹس جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، یعنی ہر سٹریٹ میں اگر 6 گھر تھے تو 8 یا 10 پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے۔ اور اب جو ہے اب یہ کالونی جو ہے ہماری، اس میں اب کافی زیادہ یہ جو اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس میں کافی زیادہ گھر بن چکے ہیں، پلاٹس جو ہے بہت کم رہ گئے ہیں، یعنی اکا دکا سے پلاٹ رہ گئے ہیں، باقی سب بھی جو ہے گھر بن چکے ہیں۔ اور اسی کالونی میں ہم اب بھی اسی میں ہی رہتے ہیں، اسی کالونی میں، ٹھیک ہے تو بس پھر کیا ہوا جی کہ جو خاص قسم کے رشتہ دار تھے وہ خوشی خوشی سے ہمارا گھر تو دیکھنے آئے، پر ساتھ ہی ساتھ میرے پاپا سے دبے لفظوں میں کہہ دیتے کہ یہ علاقہ، یہ کالونی انسیف ہے، 7 والا پلاٹ خالی ہے، گھر کے پچھلی سائڈ پر بھی خالی جگہ تھی، اور جو رائٹ سائڈ والا گھر تھا وہ بھی ہمارا ہی تھا، اسے ابھی ہم لوگوں نے رینٹ آؤٹ کرنا تھا، یعنی اس وقت وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ بس جی پھر کیا ہوا، جب وہ 2-4 جو رشتہ داروں نے انسیف کہہ دیا تو ابو کے دل میں ایک وہم سا بیٹھ گیا۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں وہم ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ بولے، 2 بندہ بولے، اور جب ملا کے 3-4 جگہ سے ایک ہی آواز آپ کو ملنے لگے تو وہ پھر بندہ خود ہی دل میں وہم اور ڈر سا بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ابو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور اس وقت سردیوں کے دن تھے، ونٹر چل رہا تھا، اور سردی جو تھی بہت زیادہ عروج پر تھی، اور جنوری کا فل دھند والا موسم تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کا جو موسم ہوتا ہے جنوری کا فل جو سردی عروج پہ ہوتی ہے، موسم میں شام کا وقت بھی آپ کو آدھی رات جیسا وہ لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شام کے ٹائم ہی آدھی رات لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا جی کہ میرے پاپا کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو گئے۔ دن کا ٹائم تو جیسے تیسے گزر جاتا تھا، پر جیسے ہی شام ہوتی تو پاپا پینک ہو جاتے، اور بس ایک ہی بات کرتے رہتے کہ یہ جگہ انسیف ہے۔ حالانکہ ہماری کالونی کے گیٹ پر 2 گارڈز بیٹھا کرتے تھے، اور پھر سیریسلی وہ 1-1.5 ماہ ہم لوگوں نے بہت ہی مشکل سے گزارا۔ ہم لوگ روزانہ شام ہوتے ہی کبھی اپنے ماموں کے گھر تو کبھی اپنی پھپھو کے گھر چلے جاتے، وہیں پر سوتے، اور صبح کو اٹھ کر ہم لوگوں کو بس اسی امید کے ساتھ ہم لوگ اپنے گھر واپس جاتے تھے کہ شاید آج ابو ٹھیک ہو جائیں گے، اور آج ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ابو کو ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نے سارا دن لگائے رکھنا، کبھی ہم لوگ ابو کو کہنا آج گروسری کرنے جانا ہے، کبھی آج ہم نے فلاں چیز لینی ہے، الٹی سیدھی ضدیں ابو کے سامنے باتیں منوانی، اس طرح کہ بس ابو کا دل بہلے اور اس بات کو مائنڈ سے نکال دیں کہ یہ گھر، یہ کالونی یا یہ جگہ جو ہے انسیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر بظاہر تو وہ ٹھیک تھے، کھا پی بھی رہے تھے، سوتے جاگتے سب کچھ ٹھیک تھا، نارمل بیہیو کر رہے تھے، مگر بس اس گھر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ روز روز کے پینک اٹیکس اور ٹینشنز کی وجہ سے ابو جو ہے دن بدن کمزور لگنے لگ گئے تھے۔
اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن ہونا گھر میں کسی کی، تو وہ لوگ تعویذ دھاگوں اور بھابھیوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی بہت سے لوگوں نے کہا، کچھ رشتہ داروں نے بھی کہا، آس پڑوس کے لوگوں نے بھی کہا کہ ان پہ جادو کے اثرات لگتے ہیں ہمیں، اور جو بھی صورت حال ہے نا ان کی، آپ کسی کے پاس جائیں، کسی کو بتائیں، دکھائیں، اور ہوتا ہے ایسا، اور لوگ ایسی صورتحال میں تعویذ دھاگوں کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے نہ شروع سے ہی ایسی عادت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میرے پاپا خود حافظ قرآن ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی، چاروں کل، یا پھر منزل لگا دیتی ہوں میں۔ ان سب سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں کہتی ہوں یہ چیزیں۔ اور جادو جو ہے نا برحق ہے، میں مانتی ہوں، لیکن بہت زیادہ اس کو سر پہ سوار کرنا اور بس یہی ڈھونڈتے رہنا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس کا توڑ کرے، فلاں کرے، یہ کرے، میں کہتی ہوں آیت الکرسی اور چار کل جو ہے نا ان سے بڑھ کے کوئی آپ کا وہ توڑ نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ ان چیزوں پہ اپنا اعتقاد اچھا کریں تو ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں کسی بہت کیا کہتے ہیں، اپنے رشتہ داری سمجھ لیں، انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا کسی نے کہ فلاں جگہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اور ہم پھر سے جانا تو نہیں چاہتے تھے، بٹ بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد ہم پھر ان کے پاس گئے، تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں، کیونکہ سبھی لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا جادو ہے، کوئی کہہ رہا تھا آپ جس جگہ پہ آئے یہاں پہ کوئی سایہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بہت شدید حسد نظر کا شکار ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے میرے پاپا کو ایک آیت بھی بتائی تھی کہ اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ساتھ انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ ان کی صحت اور زندگی کے لیے نا آپ کو واقعی میں وہ گھر جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر ہم لوگوں نے بس بہت مشکل سے، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، اور ہم لوگوں نے پھر ابو کی خاطر وہ گھر جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، اور گھر چھوڑنے کے ساتھ ہی ابو کی جو کنڈیشن ہے نا بہتر ہو گئی، ان کو جو وہاں پہ پینک اٹیکس آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور ان کا جو بھی ڈر، خوف، اور بس ایک ہی جو وہ بات کرتے تھے نا کہ انسیف ہے، وہ ساری چیزیں نا میرا خیال ہے کہ گھر چھوڑتے ساری 1 ویک تک بس ان کو تھوڑا سا رہا تھا پرابلم، اس کے بعد وہ اتنی جلدی نارمل لائف کی طرف آ گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ وہ ذکر جو تھا نا ان کا وہاں پہ، پہلے شروع میں ہم لوگ ابو کو چھیڑنے بھی لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کیوں اس طرح کرنے لگے تھے وہاں پہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے نا وہ ساری چیز کو نا ان کے سامنے رپیٹ کرنا بند کر دیا، کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا، ایک ڈاکٹر نے، کہ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی چیز کا خوف ڈال دیا جائے، ڈر بیٹھ جائے نا، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ ویدر بھی اس قسم کا ہوتا ہے ونٹر کا، کہ ایک تو ہوتا ہے نا گرمیوں کے کھلے بڑے دن ہوتے ہیں، انسان باہر بیٹھتا ہے یا بات چیت کرتا ہے، سردیوں کے دن ہوتے ہیں لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک جگہ پہ نئے نئے شفٹ ہوئے ہوں تب تو آس پڑوس میں وہ کسی سے بہت زیادہ جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے بندے کی۔ اور سب سے بڑی بات، جو ہمارے ایک پلاٹ خالی تھا گھر کے ساتھ، اور دوسرا ہم لوگوں نے رینٹ آؤٹ کرنا تھا رائٹ سائڈ والا، اور جو سامنے بالکل گھر تھا نا وہاں پہ ایک خاتون رہتی تھیں اپنی 5 عدد بیٹیوں کے ساتھ، اور ان کے جو فادر تھے بچیوں کے وہ باہر کے ملک تھے، اور ان کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی، یعنی کہ آمنے سامنے ادھر ادھر کوئی بھی نہیں، تو اس لیے بھی بندہ نا تھوڑا، اور سب سے بڑی بات جو کہ جو بھی رشتہ دار آتا وہ یہی کہہ دیتا وہ یہ تو سیف نہیں ہے جگہ، یہ تو ایسے ہے۔ اور یقین کریں اب ہم تقریباً 2 سال سے اسی کالونی میں رہ رہے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے ابو بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، یہ آیا تھا 2015 میں، 2015 میں آیا تھا، اور اب ہم ادھر جب شفٹ ہوئے ہیں تو ہم 2023 میں شفٹ ہوئے تھے اسٹارٹنگ میں، اور 24 ختم ہو گیا، یعنی 2 سال ہو گئے یہاں پہ ہمیں رہتے ہوئے، اور اب ماشاءاللہ سے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بس یہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے، اور سب کے رشتہ داروں کو ایسا بنائے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی کو ہضم کر سکیں۔ تو بس یہی تھا سمپل سا آج کا میرا ولاگ۔
تو آپ لوگ مجھے یہ بات شیئر کرنی تھی، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔